بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جلیل خان کراچی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ نے میرے تھمبنیل کے اوپر یہ دیکھا ہوگا کہ سردار شیر باز خان ستکزئی باعزت طریقے سے بری ہو چکے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، سردار شیر باز باعزت بری ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بانو قتل کیس کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا، اس سارے کے سارے کیس کا اب دھڑم تختہ ہو چکا ہے، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یعنی اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔ بھلا کیسے، یہ آپ کے سامنے میں تفصیل رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ میرے ساتھ رہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ واقعہ ہوا تھا، بانو کو قتل کیا گیا تھا بلوچستان کے ایک علاقے ڈگاری میں، تو اس کے بعد پھر ایک دن بعد جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے 11 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا، 11 لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے، لیکن صرف 2 لوگوں کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا رہا، ایک سردار شیر باز خان ستکزئی اور ایک بانو کے کزن تھے۔ ان کے علاوہ باقی جو 8 ملزمان تھے جو پولیس کی حراست میں تھے، جن کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کے بارے میں یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ جس بندے نے گولی چلائی ہے وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ بانو کے چچا بھی گرفتار ہیں، بانو کا ایک اور بھائی جو اس فیصلے سے متفق تھا وہ بھی گرفتار ہے، یعنی وہ سارے بندے گرفتار ہیں۔ وہ 8 ملزمان اب تک عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے۔ کیا اپڈیٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی 11 ملزمان پہلے تھے، 2 کو بعد میں گرفتار کیا گیا، تو ٹوٹل 13 لوگ ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے 2 مرتبہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج مبین صاحب نے سردار شیر باز خان ستکزئی کا 2 روز کا، اس کے بعد پھر 10 روز کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا پولیس کی جانب سے، جو سیریس کرائم سیل ہے ان کی جانب سے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج مبین صاحب نے 10 روز کا جسمانی لیا تھا، یہ ٹوٹل 12 روز ہو گئے۔ اب کی بار جب 10 روز مکمل ہوئے تو سردار صاحب کو بڑے ہجوم کے ساتھ، جس میں ان کے لاؤ لشکر کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور میڈیا پرسن کو وہ ویڈیو تک بھی نہیں بنانے دے رہے تھے عدالت کے اندر کہ سردار صاحب کا چہرہ ہے، اس قسم کی چیزیں نہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو باقی سردار ہیں وہ اس فیصلے سے بھی غیر متفق تھے۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ویڈیو کے اندر یہ ساری تفصیل رکھی تھی کہ کن کن سردار نے یہ اعلان بغاوت کیا ہے کہ یہ جو ریاست کر رہی ہے ہمارے ساتھ صحیح نہیں کر رہی ہے، ریاست نے جو سردار صاحب کو پکڑا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بے شمار الزامات لگائے تھے۔ تو اسی وجہ سے جناب عدالت کے اندر سردار صاحب کے لاؤ لشکر موجود تھا، ان کے سارے جو حواریہ تھے وہ بھی موجود تھے، اور وہ میڈیا پرسن کو ویڈیو تک نہیں بنانے دے رہے تھے۔ بہرحال جائز اپنا شیر باز صاحب کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، 10 روز کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب ایک وکیل صاحب اٹھے، اور وکیل صاحب جو سردار صاحب کے وکیل تھے، انہوں نے جج صاحب کو یہ کہا کہ جج صاحب آپ کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارا کیس سنیں، سپریم کورٹ کی یہ دلیل ہے، ہائی کورٹ کی یہ دلیل ہے، فلاں کی یہ دلیل ہے، آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے۔ وکیل صاحب نے جج صاحب کو یہ کہہ دیا کہ حضور والا آپ ہمارا کیس نہیں سن سکتے، اور یہ سردار صاحب جو ہیں ان کا کیس ATC کی حدود کے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، سریام جو گولیاں ماری گئی تھی اس کی فوٹیج پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس فوٹیج کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں خوف و ہراس پھیلا گیا، اور ایک عجیب قسم کی جو فضا ہے وہ پاکستان کی بنی، پاکستان کا امیج پوری دنیا میں برباد ہوا صرف ایک واقعے کی وجہ سے۔ اس واقعے کا جو سب سے سرغنہ تھا وہ سردار صاحب تھے، کیونکہ سردار صاحب نے حکم دیا تھا۔ لیکن اب جج صاحب کے سامنے وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور والا یہ تو انسداد دہشت گردی کی عدالت کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر کس چیز کا کیس بنتا ہے، یہ سمجھ مجھے ابھی تک نہیں ہے۔ بہرحال آگے سے جج صاحب جو جج مبین صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے انسداد دہشت گردی کا، یہ تو میری عدالت کا کیس ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی جوریڈکشن میں بھی نہیں آتا۔ جج صاحب وکیل صاحب کی بات سے متفق ہو گئے۔ اس کے بعد ہوا پھر کچھ یوں کہ جج مبین صاحب نے، یعنی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج تھے، انہوں نے کیس فارورڈ کر دیا جوڈیشل مجسٹریٹ کو۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کو جب فارورڈ کیا گیا
تو یہاں سے فارغ کر دیا گیا، یعنی انسداد دہشت گردی کی جو کوئی بھی دفعات ہے اب سردار صاحب کے اوپر نہیں لگے گی، وہ وہاں سے کلیئر چٹ ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے جو دفعات شامل کی گئی تھی 302 تھا، اس کے علاوہ 147 148 149 اور انسداد دہشت گردی کی جو دفعہ 7 ہے وہ بھی اس میں شامل تھی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کو فارورڈ کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جو سیف اللہ صاحب ہیں، سیف اللہ ترین صاحب، انہوں نے ہائرنگ کی اور انہوں نے کیونکہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس نے پھر مانگا، انہوں نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ 2 روز پہلے تھے، 10 روز بعد میں تھے، 12 2 اب ہوئے، 14 پورے ہو گئے۔ اب یہ جب منڈے گزرا ہے، ایک دن پہلے کی بات ہے، 14 روز کا جسمانی ریمانڈ سردار صاحب کا مکمل ہو چکا ہے۔ جب مکمل ہو چکا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اب اس کو جوڈیشل کر دیا جائے گا، اور جوڈیشل ہو چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے وکیل نے یہ کہا کہ 14 روز کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے، اب جوڈیشل کر دیا جائے۔ اس سے اگلی بات آپ سنیں، پولیس نے یہ کہا کہ ہمیں مزید ریمانڈ سردار صاحب کا درکار نہیں ہے۔ آگے ریمانڈ ملتا نہ ملتا وہ تو بات کی بات تھی، پولیس نے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی ریمانڈ ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اگر عدالت جوڈیشل کرنا چاہے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عدالت نے سردار صاحب کو جوڈیشل کر دیا۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب بندہ فزیکل کسٹڈی میں ہوتا ہے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، جب جوڈیشل کسٹڈی میں آتا ہے، یعنی عدالت کے اس کے رحم و کرم پر آتا ہے، اس کے بعد پھر ان کی ضمانت کی درخواست اپلائی کی جاتی ہے اور پھر اس کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے۔ دنیا جہان کا کوئی کرمنل بھی ہو، کتنا بڑا جرم اس کا ہو، ضمانت لینا اس کا حق ہوتا ہے اور ضمانت ہو بھی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب ضمانت انقریب اس کی ہو جائے گی، بلکہ ہو چکی ہے پریکٹیکلی اگر آپ بات کریں، کیونکہ جو ATC کا جو کیس تھا وہ تو بالکل ختم ہو گیا، کیونکہ وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا مجسٹریٹ والا معاملہ، وہ اب ان کی ضمانت ہو جائے گی اور ضمانت ہونے کے بعد ساری چیزیں جو وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ یہاں تک ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ جو دوسرا بانو کا کزن تھا ان کے ساتھ بھی سیم یہی پروسیس ہوگا۔ اب اس کے بعد اگلا جو تیسرا بندہ جو گرفتار تھا وہ تھی بانو کی والدہ۔ بانو کی والدہ پہلے سے جوڈیشل ہو چکی ہے، ان کے حوالے سے بھی ذرائع سے جب پتہ چلا ہے کہ درخواست دائر ہو چکی ہے۔ اب درخواست جب دائر ہو جاتی ہے، بندہ جوڈیشل ہو تو اس کی ضمانت کی رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا، یہ آئین قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اسی طرح بانو کی والدہ کی ضمانت بھی ہو جائے گی، سردار صاحب اور باقی جو تیسرا بندہ تھا وہ بھی ضمانت کے اوپر رہا ہو جائیں گے، بلکہ پریکٹیکلی رہا ہو چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، یعنی کیس یہاں سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب اگلی چیز آپ یہ دیکھیں، جو باقی 8 ملزمان تھے وہ کہاں پہ گئے؟ وہ تو عدالت کے اندر پیش بھی نہیں ہوئے، ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، ان کی کوئی فوٹیج بھی نہیں آئی، نہ کوئی پولیس نے کوئی ریمانڈ مانگا ہے، نہ کوئی ادھر ادھر کوئی چیز ہمیں چکر سمجھ نہیں آئی۔ اس حوالے سے کچھ ہمارے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، جب انہوں نے کھوج لگائی کہ وہ معاملہ ہے کیا، اب اس کا معاملہ یہ بنا مبینہ طور پر جو 8 ملزمان باقی تھے، پہلے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ بانو کے بھائی ہیں، بانو کے چچا ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ بیسیکلی خان جو سردار تھا، جو ستکزئی صاحب ہیں، ان کے جو محافظ تھے ان کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا تھا، اور حراست میں لینے کے بعد 1-2 دن ان سے پوچھ گچھ کی اور اس کے بعد پھر فرضی کارروائی کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں بھی نہیں ہے۔ اب مکمل طور پر جو کیس کا سینیریو بنتا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سردار صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے اس کیس کا، بانو کی ماں کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، 8 ملزمان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، سب کچھ کیس جو ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے، سوائے 1-2 دن کی بات ہے۔ اور شیر صاحب بھی باہر ہوں گے، بانو کی ماں بھی باہر ہوگی، اور باقی تو پہلے سے باہر ہیں، تو بس کیس ختم ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ کہتے تھے کہ اس میں انصاف کا بول بالا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے چند دن اس کے اوپر میڈیا کے اوپر بات چیت کی گئی، آپ لوگوں نے بات چیت کی، میں نے بات کی، باقی جو ہمارے دوست احباب ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر بات چیت کی، اور اس کے بعد پھر اس کو ردی کی ٹوکری میں پریکٹیکلی طور پر ڈال دیا گیا۔ اب ہمیں اگلے اس قسم کے واقعے کا انتظار ہوگا، جب وہ ہوگا تو اس کو اوپر ڈسکس کریں گے۔ یہ ہے بیسیکلی ریئلٹی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بہرحال اس کیس کے علاوہ اگر کوئی مزید اپڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔